السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں آ چکی ہیں، اور رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں سے جو بہت ہی بابرکت اور باسعادت گھڑیاں ہیں وہ لیلۃ القدر کی رات کی گھڑیاں ہیں۔ تو جو انسان اس رات کو پانے کی خواہش رکھتا ہو، اس رات کو پانے کی کوشش کرتا ہو، اس رات کو پانے کے لیے اس کے دل میں شوق ہو، تو اس رات کو وہ کیسے پہچانے؟ آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ کوئی انسان لیلۃ القدر کو کس طرح پہچان سکتا ہے، اس کی نشانیاں دین اسلام میں کیا کیا بیان ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان کی کون کون سی نشانیاں بتلائی ہیں، اور جو نشانیاں اتھینٹک ہیں، جو نشانیاں بالکل درست ہیں۔ ایسی بہت سی روایات بیان کی جاتی ہیں، بہت سی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں جن کا دین اسلام کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایسی 6 نشانیاں بیان کروں گا جو بالکل صحیح اسناد کے ساتھ ہمیں ملتی ہیں۔ شیخ محمد بن صالح العثیمی رحمہ اللہ تعالی روایات کو جمع کرنے کے بعد جو نشانیاں بیان کرتے ہیں، ان میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ قوت العداء فی النور تلک اللیلہ، اس رات کے اندر ایک ایسی روشنی ہوتی ہے، ایک ایسی عجیب سی نور جیسی روشنی ہوتی ہے جو پہلے کسی بھی رات میں نہیں ہوتی۔ پورا سال ایسی نور والی روشنی کسی بھی رات میں نہیں ہوتی جو لیلۃ القدر کی رات میں ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک بات ہے کہ جو بھی انسان شہر کے اندر رہتا ہے وہ اس روشنی کو پہچان نہیں سکتا۔ جہاں یہ ٹیوب لائٹ ہوں، یہ روڈوں پہ لائٹیں جل رہی ہوں اور محلوں میں لائٹیں جل رہی ہوں، شہروں کے اندر ایسی روشنی کو پانا ناممکن سا ہے، لیکن وہ لوگ اس روشنی کو ضرور حاصل کر سکتے ہیں، اس روشنی کو ضرور دیکھ سکتے ہیں جو صحرا میں رہتے ہوں یا اس جگہ میں رہتے ہو جہاں لائٹ کا بندوبست نہ ہو، یا جنگل ہو گیا یا صحرا ہو گیا، اس جگہ میں دیہاتوں میں ایسی روشنی کو پانا ممکن ہے، لیکن آج کے دور کے اندر شہروں میں رہ کر اس روشنی کو پہچاننا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ پہلی نشانی ہے کہ اس رات کے اندر نور جیسی ایک انوکھی روشنی آسمان پر ہوتی ہے۔ دوسری نشانی اطمئنینہ، انسان کو اس رات کے اندر اتنا سکون ہوتا ہے، اتنا قلبی سکون ہوتا ہے جو پورے سال کے اندر کسی بھی رات میں نہیں محسوس ہوتا۔ انشراح صدر، انسان کا جو سینہ ہوتا ہے، انسان کا جو دل ہوتا ہے وہ خوشی کے ساتھ مسرور ہوتا ہے، وہ خوشی کے ساتھ پھول رہا ہوتا ہے۔ اس رات کے اندر انسان اللہ کی عبادت کرے تو اس کو اتنا سکون ملتا ہے۔ اس رات کو اللہ رب العالمین انسانوں کے دلوں میں ایسا سکون نازل کرتے ہیں، ایسی راحت نازل کرتے ہیں جو کسی بھی رات کے اندر مسلمان کو، انسان کو وہ محسوس نہیں ہوتی۔ تیسری نشانی ان الریاح فیہا ساکنہ، اس رات کے اندر نہ ہی کوئی طوفان آئے گا، نہ ہی کوئی آندھی آئے گی، اور نہ ہی کوئی زلزلہ آئے گا۔ اس رات کے اندر نہ ہی بہت تیز ہوا چلے گی اور نہ ہی اس رات کے اندر کوئی طوفان آنے کا امکان ہے، بلکہ اس رات کے اندر ایسی ہوائیں چلیں گی جو بہت میٹھی میٹھی ہوائیں ہوں گی۔ اس رات کے اندر ایسی ہوائیں چلیں گی جو بہت ہی دل کو سکون دینے والی ہوائیں ہوں۔ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے نا کہ ایسی ہوا چلتی ہے کہ جو دل کو بہت سکون دیتی ہے، وہ بہت مسرور کرتی ہے دل کو۔ اس رات میں بھی ایسی ہوائیں چلیں گی، ایسی میٹھی ہوائیں چلیں گی جو انسان کو مسرور کرے۔ انسان ان ہواؤں کو محسوس کرے گا، وہ ہوائیں ایسی ہوگی کہ انسان اس ہواؤں کو محسوس کر رہا ہوگا، تو وہ ہوائیں ایسی ہوں گی کہ پہلے پورا سال کبھی بھی ہوا نہ چلتی ہوگی۔ اس رات کے اندر بہت ہی میٹھی میٹھی ہوائیں چلتی ہیں اور بہت ہی مسرور اور دل کو خوشی دینے والی ہوائیں چلتی ہیں۔ اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رات نہ ہی بہت سرد ہوتی ہے اور نہ ہی بہت گرم ہوتی ہے، وہ رات اعتدال والی ہوتی ہے، پرکیف رات ہوتی ہے۔ اس رات کے اندر انسان کی ایسی کیفیت ہوتی ہے جو پورا سال انسان کی کیفیت نہیں ہوتی۔ بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان الفاظوں کو بیان کرتے ہیں جو ابن خزیمہ کی روایت ہے کہ لیلۃ القدر لیلۃ سنحہ، کہ یہ رات لیلۃ القدر
القدر کی رات بہت ہی پرسکون رات ہے، سنحا میٹھی رات ہے، یہ بہت پرکیف رات ہے۔ تو یہ کیا پتہ چلا کہ اس رات میں جو ہوائیں چلیں گی وہ بہت میٹھی میٹھی ہوائیں ہوں گی، اور اس رات میں نہ ہی آندھی آئے گی، نہ طوفان آئے گا، اور نہ زلزلہ آئے گا۔ اور ساتھ یہ پتہ چلا کہ لا حر ولا باردہ، اور یہ رات نہ ہی بہت زیادہ ٹھنڈی ہوگی اور نہ ہی بہت زیادہ گرم ہوگی۔ چوتھی نشانی اصبح الشمس صبیحتها وعیفۃ حمراء، اس رات کے بعد جو سورج ہوگا وعیفۃ حمراء، اس کی سرخی بہت کم ہوگی، اس کی شعاعیں دھیمی دھیمی ہوں گی، بہت تیز دھوپ نہ ہوگی، بلکہ سرخی کی بجائے جو سورج ہوگا اس کی شعاعیں سفید ہوں گی، اس کی شعاعیں سفیدی مائل ہوں گی، اس کی شعاعیں سرخ رنگ کی نہیں ہوں گی اور بہت زیادہ پھیلی ہوئی نہ ہوں گی۔ پانچویں نشانی، اور اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہ رات نیک لوگوں کو خواب میں دکھلائی بھی جا سکتی ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ رات خواب میں بھی دکھائی جا سکتی ہے، جیسا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ رات خواب میں دکھلائی گئی، اور بعض صحابہ کرام کو بھی یہ رات خواب میں دکھائی گئی ہے۔ تو کیا پتہ چلا جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ کو پیارے لوگ ہیں، ان کو یہ رات خواب میں بھی دکھائی جا سکتی ہے۔ یہ بھی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ چھٹی اور آخری نشانی، اس رات کا قیام جو انسان کرے گا اس کو اتنا سکون آئے گا، اس رات کے قیام کا اتنا سکون اور اتنا مزہ آئے گا، اتنا پرکیف قیام ہوگا کہ سارا سال اتنا مزہ اس کو قیام کا نہ آئے گا۔ تو نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس رات کا جو قیام ہے، اس رات کی جو عبادت ہے، اس کا مزہ، اس کا سکون، اور وہ اتنا مسرور والی عبادت ہوگی کہ انسان کو پہلے کبھی بھی اتنا مزہ نہ آیا ہوگا۔ تو یہ تھی نشانیاں جس سے کے ساتھ ہم لیلۃ القدر کو پہچان سکتے ہیں، اس کی پہچان کر سکتے ہیں۔ اب ایک یہاں بات میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ جھوٹی نشانیاں بیان کرتے ہیں کہ اس رات کتے نہیں بھونکتے، فلاں نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا۔ یہ باتیں بالکل ہی غلط ہیں۔ اس رات میں جو یہ بہت زیادہ مشہور بات ہے کہ اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس رات میں کتے نہیں بھونکتے، یہ بہت ہی فضول اور بہت ہی من گھڑت سی بات ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس رات میں کتے بھی بھونکتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے، صحیح احادیث سے اور صحیح روایات سے ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں، وہ یہی نشانی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اور یہاں میں آپ کے سامنے ایک اور بات رکھتا ہوں کہ جو لوگ اس رات کو پانے کا شوق رکھتے ہیں، اس رات کو پہچاننے کا شوق رکھتے ہیں، تو وہ ان کو کیسے پہچانے؟ دیکھیں، اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات واضح بیان کر دی کہ آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں یہ رات ہوگی۔ اس کو پانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان 5 طاق راتوں میں ساری رات اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہو، اللہ کے ہاں قیام کرے، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو سمجھ کر پڑھے، ساری رات اللہ کے قیام میں گزارے، ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارے۔ جب انسان 5 طاق راتوں میں اللہ کی عبادت کرے گا تو 5 طاق راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر کی رات یقیناً ہوگی نا، تو وہ انسان اس رات کو پالے گا۔ کیونکہ آج کل لوگ شہروں میں رہ رہے ہیں، ڈھونڈنا چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے وہ اپنی فل کوشش کرے، پوری کوشش کرے اس رات کو ڈھونڈے۔ لیکن آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم شہروں میں رہ رہے ہیں، آج ہمارے شہروں میں ڈسٹ بھی بہت ہے، آج ہمارے شہروں میں پولوشن بھی بہت ہے، آج روشنیاں ہیں، لائٹیں ہیں، تو ان نشانیوں کو پہچاننے میں انسان کو دقت محسوس ہو سکتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ان 5 راتوں میں ہی اللہ کی عبادت کرے، تو ان 5 راتوں میں وہ اس رات کو پالے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو لیلۃ القدر کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کو پا کر اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں 1000 مہینوں کا جو عبادت کا ثواب ہے وہ بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔